بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیاوی اسباب کے حوالے سے ایک بہت ہی عمدہ تحریر۔ جس نے بھی یہ تحریر لکھی اس کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایک بہترین تحریر، دنیاوی اسباب اور انسان۔ عصر کا وقت ہوگا، بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجہ فرما دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، ذرہ بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے، اور یہ بھی پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حزب و نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینے کے گرد خندق بھی کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور بیماری سے بھی پناہ مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر ایک سر موجود ہے، اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو پھر حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلوار، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف اسٹائل کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہی ہوگا۔ پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دوائیاں بھی ایجاد کرنا ہوں گی جو امت مسلمان کو صحت مند رکھ سکیں۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے۔ ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اس امت کو کون بتائے گا؟ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر ہے، سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب، کشمیر، انڈیا اور برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ خدا کے لیے کرنٹلی آپ مسلمان ہوں تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ موجودہ کرونا وائرس نامی بیماری سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، جو کہ عین سنت بھی ہے اور ہمارے باشعور ہونے کی دلیل بھی ہے۔ معزز دوستو، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تحریر کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی تو آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔